الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم سورۃ الفاتحہ سورہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 6 کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ آیت اس طرح سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہے جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اور بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، سورہ قصص آیت نمبر 56۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہے یا جسے آپ دوست رکھیں، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ایسے الصراط کا اصل جو ہے صراط ہے، جو سرط یسرط سرطا، سرطانن، نون عین سے مشتق ہے، سین کو صاد سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کا معنی نگلنا ہوتا ہے، جو سین سے آتا ہے صراط، اور اس کا معنی ہوتا ہے واضح راستہ۔ ایک معنی اس سے بھی اس کا نکلتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے والا جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے لوگوں کے جو ہے نظر میں، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو یہاں اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر قام یقوم کا ہے، حروف کی زیادتی اس میں یہ معنی کی تاکید پیدا کرتی ہے کہ بالکل سیدھا راستہ۔ یہ عربی جاننے والے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا کیا گیا تھا کہ مدد چاہنا ہے، مدد مانگ رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ سکھایا کہ کیسے مدد مانگے، یعنی اپنے پروردگار سے کیسے ہم اپنی جو ہے مدد کو پکارے، اور اس کی اپنی جو ضرورت ہے، اپنی جو ہدایت ہے، اس کے لیے کیسے دعا کرے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سکھایا کہ ہم نے جو اللہ سے مدد مانگی ہے، وہ مدد میں آپ کو سب سے پہلے کیا مانگنا ہے؟ صراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم جو ہے صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ہمیں یہ راستے کو مانگنا ہے۔ صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہے، اس آیت میں جو ہے ہمیں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں، اسلام لا چکے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب ہے جو ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، یہ مطلب بھی درست ہے، مگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس کام میں کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی لرزش،
اسے بہت دور پہنچا سکتی ہے، گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر رکھ، یا کوئی کہہ دے کہ ہم ہر وقت ہدایت پر ہے، تو یہ بہت بڑی دلیری اور جرأت کی بات ہوگی۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے، ورنہ شیطان کے اتنے راستے ہیں کہ آپ صراط مستقیم سے کبھی بھی ہٹ سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر صراط سے مراد اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح اور صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمائی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبکذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 سے 163 تک۔ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یعنی اسلام پر، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت والا، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، اس کے ماننے والوں میں سے سب سے پہلا بنوں۔ نواس بن سمعان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی مثال بیان فرماتا ہے اس راستے کی طرح کہ جس کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں، اور ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں۔ ایک راستہ جا رہا ہے، اس کی طرف دو دیواریں ہیں اور اس کے بیچ میں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کے دروازے کی طرف بیچ میں ایک بلانے والا ہے، آواز دینے والا ہے، جو کہتا ہے، اے لوگو تم اس راستے میں جو دروازے ہیں داخل نہ ہونا، اس سیدھے راستے کی طرف سے آؤ، اس میں ٹیڑھا مت ہونا۔ اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کی طرف کنارے سے آواز لگا رہا ہے، جو کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہے گا تو کہتا ہے، افسوس ہے تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر صراط یعنی جو سیدھا راستہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے دونوں جانب جو دیواریں بتائی گئی ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لمٹس ہے، حدود ہے، اور جو اس کے اندر دروازے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی ڈونس، حرام، جس کو منع کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں۔ اور راستے کے شروع میں جو بلانے والے نے آواز لگائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اس کو ہدایت کی طرف آواز لگاتی ہے، اور کنارے پر اوپر جو شخص بیٹھا تھا جو اس کو نصیحت کر رہا تھا وہ ہر مسلمان کا دل ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح راستے کی طرف آواز لگاتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابن کثیر اور امام البانی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم پڑا کہ اسلام صراط مستقیم ہے، جو ہمارے پاس کتاب اللہ یعنی قرآن اور سنت رسول یعنی احادیث میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب آپ کا کوئی بھی عمل جو قرآن سے ہٹ کر ہو اور صحیح احادیث مبارکہ سے ہٹ کر ہو وہ گمراہی والا راستہ ہوتا ہے،
وہ صراط مستقیم والا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے جب تک ان تمام ٹیڑھے راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اسے روشنی نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو ہے اہدنا الصراط المستقیم میں پورا اسلام شامل ہے اور اس کے احکامات آ گئے قرآن اور حدیث کے اندر۔ تو یہاں پر ہم نے ایک مختصر سی تفسیر دیکھی اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ یہ راستہ ہمیں ملے گا صحابہ کی زندگیوں سے، تو ہمیں اس سے پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔